نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکا اللہ کی راہ سے قد ضلوا ضلالا بعیدا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے دور کی گمراہی میں ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وظلموا اور ظلم کیا لم یکن اللہ لیغفر لهم نہیں ہے اللہ کہ انہیں بخش دے ولا لیہدیہم طریقا اور نہ ان کی رہنمائی کرے گا کسی راستے کی طرف الا طریق جہنم مگر طریقہ جہنم کا راستہ جہنم کا خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم یقیناً آ گئے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے فآمنوا خیرا لکم پس ایمان لو بہت بہتر ہوگا تمہارے لیے وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم نے انکار کیا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پس بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے حکمت والا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النساء کا 23واں رکوع آیت نمبر 167 سے لے کر 170 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا قرآن مقدس پر اعتراض کا بڑا مدلل جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا، تو پہلے انبیاء کی طرف اشارہ ہوئی ایک دن ہی نازل نہیں ہوئی،
وہ وقفے وقفے سے نازل ہوتی رہی، اور آخر میں فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت پر اللہ گواہ ہے، اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی اپنی بدبختی ہے، ورنہ آپ کی رسالت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ آج کے سبق میں کفار کے لیے وعید ارشاد فرمائی۔ اتنے دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی اگر کوئی ضد پر ڈٹا ہوا ہے اور کفر کر رہا ہے تو اس کی اپنی بدبختی ہے اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اسی پر ہمیں قائم رکھے۔ آمین۔ اور کفر سے بڑی اور نحوست کوئی نہیں دنیا میں کہ اللہ رب العزت جو انسان کا خالق ہے، جو انسان کا مالک ہے، انسان اپنے خالق اور مالک کی بات کا انکار کر دے، اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کی راہ سے، خود تو کفر کیا ہی کیا، ان کی کوشش اور محنت یہ ہے کہ باقی لوگ بھی اللہ کی راستے کے قریب نہ جائیں، جیسا کہ سورہ انفال میں فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کافر اپنا مال لگاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ روکیں اللہ کی راہ سے۔ اور اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ قادیانی بدبخت یا دیگر کفار وہ انسان کو، مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے کیا سے کیا کر رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں، پھر سوشل میڈیا اور نیٹ ورک انٹرنیٹ کے ذریعے جناب ایسے سوالات شبہات جو مسلمانوں کے ذہن میں ڈال کے تاکہ اسلام سے دور ہو جائیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ کوشش یہی ہے، محنت یہی ہے، صبح و شام ان کی یہی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور ایک ہم مسلمان ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئی ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا وقت نہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنے کا ٹائم نہیں، ہمیں فکر نہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ پوری دنیا کی فکر کرنا جو ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں صرف اپنی ذات کی فکر ابھی تک نہیں پیدا ہوئی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے گھر والے ٹھیک ہو جائیں، اپنی ذات تک بھی ہم ابھی غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئی ہیں۔ اور ایک کفر ہے کہ وہ جناب صبح و شام اسی محنت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جب یہ فکر لگ جاتی ہے تو سب سے بڑی فکر یہی رہتی ہے، باقی باتیں تو اس سے کم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ خود کفر کرنا اور گمراہ ہونا، دوسرا باقی لوگوں کو بھی اسلام سے دور کرنا اور روکنا، یہ تو گمراہی میں بہت آگے نکل جانے والی بات ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ باقی اللہ تعالیٰ انسان کو معاف بھی کرتے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جب ایک انسان اصرار کرے گناہوں پر، مسلسل ڈٹ جائے، اور جس کا مشن ہی اللہ کی نافرمانی بن جائے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر اس بندے سے توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، اور پھر اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ویسے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو، موت سے پہلے اگر توبہ کرے گا تو توبہ تو اس کی قبول ہوگی، لیکن جو اصرار کرنے والا ہے، ڈٹ جانے والا ہے، بغاوت کرنے والا ہے، اس کو توبہ کی پھر توفیق نہیں ہوتی، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو توبہ کی پھر توفیق ہی نہیں دیتے۔ اور اسی کو قرآن نے کہا دوسرے مقام پر، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، جو انہوں نے کسب کیا، اعمال کیا،
اس کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کا اثر، گناہ کا نشان۔ توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے ایک اور کرے تو ایک اور لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ غفلت میں پڑتا گیا، کبھی توبہ نہ کی تو دل سارا سیاہ ہو گیا۔ جب دل سارا سیاہ ہو گیا تو یہی وہ زنگ ہے جو دل پر چڑھ گیا۔ اسی کو اللہ نے کہا بل ران علی قلوبہم، زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، انسانی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ درست ہو تو سارا جسم درست، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے۔ اب دل پہ جب زنگ چڑھ گیا، دل پہ جب سیاہی چڑھ گئی تو باقی ایمان پھر کہاں سے آئے گا؟ پھر آنکھیں دیکھیں گی لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر عبرت نہیں حاصل کریں گی، دنیا کے نظارے دیکھیں گی، اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں، جب دل پہ سیاہی ہوگی عبرت حاصل نہیں ہوگی۔ پھر کان سنیں گے، بعض دفعہ اللہ کی کتاب بھی سنیں گے۔ ابو جہل اور اس کے دوست نہیں نبی پاک سے قرآن سنتے تھے، لیکن دل پہ چونکہ زنگ چڑھا ہوا تھا نا، سیاہی چڑھی ہوئی تھی، اس لیے اس کان سنیں گے لیکن وہ آواز دل تک نہیں پہنچے گی، وہ اثر نہیں کرے گی۔ تو یہ ہے دلوں کی سیاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لوگوں اس بندے کو مبارکباد دو، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی جائے۔ اللہ سے کثرت سے استغفار کرو۔ پھر آپ نے فرمایا میں روزانہ 100 دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ وہ جو معصوم نبی ہے وہ تو 100 دفعہ استغفار کرے، اور ہم جو خطا کار اور گناہ گار ہیں ہم 100 دنوں میں 1 دفعہ بھی استغفار نہ کریں۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور دوستوں، استغفار کی کثرت، اور نہیں تو کم از کم 1 دفعہ، ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر سوئیے، تاکہ دلوں کی سیاہی تو اترے، دلوں کا غم تو اترے۔ اور جب اللہ توفیق دے تو 2 رکعت تو کم از کم روزانہ کی پڑھ کے صلاۃ توبہ کی نیت سے، یا اللہ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں جو ان گناہوں کی بھی جو میں نے جان بوجھ کر کیے، اور ان گناہوں سے بھی معافی مانگتا ہوں یا اللہ جو مجھے پتہ ہی نہیں چلے اور مجھ سے گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے۔ جب بندہ اللہ سے توبہ کر کے کرے گا پھر اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ صرف بندے کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف کتنا رجوع کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو اگر مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں رب تجھے اپنے دل میں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرا کسی محفل میں تذکرہ کرے گا تو میں فرشتوں کی محفل میں تیرا تذکرہ کروں گا۔ اور پھر فرمایا اگر میری طرف 1 ہاتھ بڑھے گا تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھوں گا، اور اگر کوئی میری طرف چل کر آئے گا اتیتہ ہرولا، تو میں دوڑ کر اس کا استقبال کروں گا، میری طرف آئے تو صحیح۔ اس لیے استغفار کی کثرت، ایمان کی حفاظت کے لیے استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے، ورنہ انسان بعض دفعہ ہم سب جہالت کے مارے ہوئی ہیں، منہ سے ایسے جملہ نکل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ کئی دفعہ ایسی بات ہم کبھی مذاق میں کر دیا، کبھی غفلت میں کر دی، ایسی باتیں منہ سے نکالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اسے یعنی احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے منہ سے کیا نکالا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جملہ اتنا گرا ہوا ہوتا ہے تو اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں 70,000 فٹ کی بلندی پر نیچے چلا جاتا ہے، یعنی بہت گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملہ جو تیری زبان سے نکلا اتنا کڑوا ہے، سمندر میں ڈال دیا جائے سارا سمندر ہی کڑوا ہو جائے، مطلب آپ کو احساس نہیں ہوا، آپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن جملہ آپ کی زبان سے ایسا نکل گیا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث تھا۔
اس لیے میرے بھائیو اللہ سے استغفار، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ان الذین کفروا وظلموا، جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انکار کیا اللہ کی آیات کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اور ظلم کیا، ظلم سے مراد یا تو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یا باقی ظلم جو مخلوق کے ساتھ کسی کا حق دبا لیا، کسی کو عزت میں ہاتھ ڈال دیا، اور کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، مطلب یہ ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ بخشے تو اس کو نا جو اللہ سے معافی مانگے، ان کو ظالم کو اکثر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، گناہ گار کو پھر ہو جاتی ہے، لیکن جو ظالم ہوتا ہے ظالم، اس کو اکثر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے ظلم کو اپنا کمال سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلانے کو دبا لیا، میں نے فلانے کو شکست دے دی، شاید میں نے بڑا کمال کر لیا، اور جب تک آدمی اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی اختیار نہ کرے نا، تب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور جو آدمی گناہ پر فخر کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تو بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، گناہ پر فخر کرنا، گناہ پر فخر کرنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اور گناہ پر فخر کرنے والے کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں نے تو زبردست کام کر لیا جی، میں نے فلانے کو بھی شکست دے دی، فلانے کو بھی دبا لیا، یہ کر لیا اور وہ کر لیا۔ اللہ فرماتے پھر لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش بھی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش نہیں ہے۔ ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف، کیونکہ سیدھے راستے کی طرف تو اس کی اللہ رہنمائی کرے نا جو سیدھی طلب لے کر آئے، جو سچی نیت لے کر آئے۔ جب ظالم اور کافر اپنے ظلم اور کفر پر فخر کر رہا ہے تو اللہ اس کی کیوں رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف؟ کیونکہ زبردستی تو کھینچ کر اللہ کسی کو لے آتا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، رہنمائی اسی کی اللہ کرتا ہے جس کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے وعید ارشاد فرمائی، ہاں ایک راستے کی طرف اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، الا طریق جہنم، الا طریق جہنم، جہنم کا راستہ، اس کی طرف اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی صورت میں آئے گا، اور ظالم قیامت والے دن اندھیروں میں ہوگا، اور پھر اس کی رہنمائی کی جائے گی، جاؤ اس کو دوزخ کی طرف لے کر جاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 زنجیروں میں جکڑو اس کو اور گھسیٹو دوزخ کی آگ کے اندر، تاکہ اس کا غرور نکلے، تاکہ اس کا تکبر نکلے، تاکہ اس کی بڑائی نکلے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور 25ویں پارے میں ہے کہ جب ظالم کو، متکبر کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا تو ساتھ کیا کہا جائے گا؟ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ مزہ، تو دنیا میں بڑا غالب سمجھا جاتا تھا، بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، عزیز کا معنی غالب، تو دنیا میں سمجھتا تھا میں سب سے بڑا غالب ہوں اور میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اب چکھ مزہ، نعوذ باللہ۔ فرمایا الا طریق جہنم، رب ان کو جہنم کا ارادہ دکھائے گا، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، سورہ اعراف میں ہے، اور اللہ کی عجیب قدرت ہے، اللہ جہنم میں پڑے ہوں کو جنتی بھی دکھائے گا، جو جنت کے پھل کھا رہے ہیں، جنت کی نعمتیں، تاکہ اور حسرت ہو ان کو اور افسوس ہو ان کو۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، پھر یہ جہنمی جنتیوں کو آواز دیں گے اور منت کریں گے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، پانی کا کوئی گھونٹ یا جناب رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کوئی لقمہ ہماری جانب بھی پھینک دو، تمہاری مہربانی،
اور جنتی جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اس پانی اور اس رزق کو اللہ نے تم جیسے بدبختوں پر حرام کیا ہے۔ جس کو اللہ نے حرام کیا ہم کیسے حلال کر کے دے سکتے؟ بڑی التجائیں کریں گے لیکن وہ ایک قطرہ پانی کا ان کی طرف نہیں بہائیں گے۔ پھر داروغہ جہنم کی منت کریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک داروغہ جہنم کا نام ہے، اس کو کہیں گے تو اللہ سے کہے تاکہ رب ہمارے اوپر کرم کرے، اور یخفف عنا یوما من العذاب، کرم کتنا کرے؟ ایک دن تھوڑی ریسٹ دے دے، تھوڑا عذاب کم ہو جائے۔ وہ جواب میں کہے گا قال انکم ماکثون، چپ کر کے پڑے رہو، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر رب کے سامنے فریاد کریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہماری بدبختی غالب آئی، ہم بھٹک گئے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، ایک بار ہمیں یہاں سے نکال، پھر کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ اور میرے ساتھ کلام نہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک، لا تکلمون، نہ کلام ہی نہ کرو میرے ساتھ، میری آیات تمہارے پاس آئیں اور تم نے پرواہ ہی نہیں کی کہ یہ کس کا کلام ہے، اور اب جناب کہتے ہو کہ ہمیں یہاں سے نکال، چپ کر کے پڑے رہو، میرے ساتھ کلام نہ کرو، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ طریق جہنم، بتاؤ اس وقت ظالم کا کیا ہوگا، اس وقت کافر کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ظالم اور کافر کو رب ایک ہی راستہ دکھائے گا، اللہ طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ظالم پڑا رہے گا، کافر پڑا رہے گا، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، رب کے لیے بڑا آسان ہے، اب جس کو سزا دے رب کے لیے کون سا مشکل ہے، ولا یخاف عقباہا، سورۃ الشمس میں فرمایا فدمدم علیہم ربہم بذنب فسواہا ولا یخاف عقباہا، رب نے مجرموں پر عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، ولا یخاف عقباہا، اور رب کسی انجام سے ڈرتا نہیں، اللہ کو کسی کا ڈر نہیں۔ فرمایا وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں کفر سے بچائے، ظلم سے بچائے، ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن، بلکہ ایک آیت اور رہ گئی ہے جی، ایک آیت رہ گئی، یا ایھا الناس، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اب دعوت دی، وعید سنا کے ایمان کی دعوت دی، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، لوگو تمہارے پاس رسول آئے ہیں، حق لے کر آئے ہیں، سچ لے کر آئے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں، تو بے شک رسول کیا لے کر آئے ہیں؟ حق لے کر، فآمنوا خیرا لکم، جو حق رسول لے کر آئے ہیں نا اس پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر اپنے بہتری چاہتے ہو تو میرے نبی کا انکار نہ کرو، میرے نبی کی دعوت کا انکار نہ کرو، لیکن اگر وَإِن تَكْفُرُوا، اگر نہیں مانو گے، کفر ہی کرنا ہے تم نے، تو پھر رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی رب کا ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی رب کا ہے، تمہارے کفر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اولاد آدم، تمہارے اول اور آخر، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورتیں، سب اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نیک ہے، یعنی تم سارے کے سارے بہت ہی زیادہ نیک بن جاؤ، تمہارے نیک بن جانے سے اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تم سارے کے سارے کافر بن جاؤ، فاسق اور فاجر اور نافرمان اور باغی بن جاؤ، تمہارے کافر بن جانے سے اللہ کی بادشاہت میں ذرا بھر کمی واقع نہیں ہوگی۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر کفر کیا اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے، اس کے جو فیصلے ہیں وہ علم کے مطابق ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کی راہ سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ گمراہ ہوئے دور کی گمراہی میں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہیں ہے اللہ کہ انہیں بخش دے، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ یہ کہ ان کی رہنمائی کرے کسی راستے کی، یعنی سیدھے راستے کی طرف، الا طریق جہنم، مگر راستہ جہنم کا، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے حق کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے، وآمنوا خیرا لکم، پس ایمان لو بہت بہتر ہوگا تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پس بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔